بلا تکلف شو کے ساتھ طاہر گور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شو میں سلگتے مسائل، چپتے واقعات اور الجھے خیالات کو بلا تکلف انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ہمارے بلا تکلف ٹاک شو کے متواتر آنے والے ہمارے مہمان اور ٹورانٹو میں مقیم پولیٹیکل اینالسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور اب خود سیاست میں بھی متحرک ہیں جناب ابراہیم دانیال صاحب۔ ابراہیم دانیال تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ابراہیم کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہماری ایک بہت ہی محترم ہستی بلا تکلف میں آج ہم انہیں پہلی دفعہ مدعو کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان کی گفتگو ہمارے ناظرین اس طرح پسند کریں گے کہ آئندہ بھی ہم انہیں بلائیں۔ تجزیے کے لیے تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی محترم، میں نے کرنل تو نہیں کہوں گا، مگر چونکہ ان کا فوج کے ساتھ تعلق رہا، پاکستان کی بھی اور کینیڈین آرمی کے ساتھ بھی، مگر آج یہ اپنے ذاتی حوالے سے یہاں پر تشریف فرما ہیں خالد حمید چودھری صاحب۔ السلام علیکم۔ اسٹوڈیو تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو یہ حالیہ واقعہ، طالبان کا اٹیک پاکستان کے ایک سکول پر پشاور کے اندر، نہ صرف اب یہ پاکستانی معاملہ رہا بلکہ یہ پوری دنیا میں خبروں کا ایک طرح سے وہ مرکز بن گیا ہے۔ میں ابراہیم آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ ٹورانٹو میں، مسیساگا میں اور ٹورانٹو کے ملحقہ علاقوں میں جگہ جگہ ویجلز ہو رہی ہیں، جو بہت ہی خوبصورت بات ہے اس حوالے سے کہ سولیڈیرٹی شو کر رہی ہے پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پر رہتی ہے وہاں کے مسائل کے ساتھ۔ مگر نہ صرف پاکستانی کمیونٹی، اس میں کینیڈین سیاستدان بھی آ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک ایونٹ پر میں نے کونسل جنرل آف انڈیا کو بھی وہاں پر دیکھا جو پاکستان کونسلیٹ نے ارینج کیا ہوا تھا، وہاں پر انہوں نے بھی دکھ کا اظہار کیا، تقریریں کی۔ تو کیا آپ کو یہاں ٹورانٹو میں بیٹھے ہوئے ان ویجل سے، اس سولیڈیرٹی کے احساس سے احساس ہو رہا ہے وہاں کے مسائل کے ساتھ؟ گورا صاحب، اصل میں یہ ایک اچھی بات ہے، سولیڈیرٹی، اتحاد۔ آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کی کہ اور مجھے اچھا لگا کہ الجھتے خیالات، سلگتے مسائل۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسلسل آگ کے دھانے پر ہے اور اس کو آگ کو بچانے والے واقعی الجھے ہوئے ہیں کہ اس آگ کو بجھایا کیسے جائے، کیونکہ اس آگ کو بجھانے والوں میں ہی آگ پہ تیل ڈالنے والے بھی موجود ہیں۔ 132 بچوں کا قتل یقیناً انتہائی افسوسناک ہے۔ اسی طرح افسوسناک ہے جس طرح 20,000 فوجی اس جنگ میں مارے گئے، اسی طرح افسوسناک ہے کہ جیسے 60,000 یا 60,000 پاکستانی اس آگ میں لقمہ اجل ہوئے۔ مگر جس سولیڈیرٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اس واقعہ نے پاکستان کی ان قوتوں کو بھی متحد کر دیا ہے اور متحرک کر دیا ہے جو طالبان نواز تھیں یا طالبان دوست تھیں۔ آج ماں سوائے ایک شخص کے جس کو آپ نے پاکستان کے دل میں بٹھا رکھا ہے اور جس کو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ استعمال کیا، لال مسجد اور اس کے مقابرین۔ آپ کی مراد میری مراد جنرل مشرف، اسٹیبلشمنٹ اور لال مسجد ٹھیک کو جس طریقے سے انہوں نے یوز کیا۔ جی، مولانا عبدالعزیز، اس کا باپ، ٹھیک، اس کا بھائی، واٹس ایور۔ اب بہرحال ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ٹائم اجازت دیتا ہے۔ جی بالکل کہ یہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن اس لیے آیا ہے کہ پاکستان کے جو حکمران تھے یا حکمران ہیں،
اور میجر اپوزیشن دونوں ہی طالبان کے اندر، میں یہ نہیں کہوں گا دونوں کے اندر طالبان کے لیے ایک نرم گوشہ رہا ہے. پاکستان آرمی جس پہ ایز اے اسٹیبلشمنٹ اٹیک ہوتا رہا، پہلی دفعہ پاکستان آرمی کے گھر پہ اٹیک ہوا ہے. مگر اس سے پہلے نیول ہیڈ کوارٹرز پہ بھی حملے ہوئے. سر وہ اسٹیبلشمنٹ پہ، پاکستان آرمی کی اسٹیبلشمنٹ پہ تھا. بات یہ ہے کہ آج ایک حملہ اس ٹی وی اسٹیشن پہ ہوتا ہے تو وہ ٹیگ ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ ہے. جب وہ طاہر گورا کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ٹیگ ٹی وی پہ نہیں، طاہر گورا کے گھر پہ حملہ ہے. یہ حملہ ڈائریکٹ ان 100 فیملیز پہ ہوا ہے. آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے 132 فیوچر کے جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، میجر، اے سی اور ڈی سی مروائے ہیں. اس سکول کے بچے عام بچے نہیں تھے. ان بچوں کو دنیا کی بہترین، اس ملک میں رہتے ہوئے دنیا کی بہترین تعلیم مل رہی تھی، تربیت مل رہی تھی. اور وہ جتنے بچے تھے وہ بھٹا خشت کے بچے نہیں تھے، وہ کسی فارم میں کام کرنے والوں کے بچے نہیں تھے جنہوں نے 5 جماعت پڑھنے کے بعد اپنا جب وہ نام لکھ دیتے ہیں تو وہ لٹریسی میں آ جاتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. وہ جتنے بچے تھے وہ سارے کے سارے ہمارا مستقبل تھے. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا میں آپ سے بات چیت جاری رکھوں گا. میں اس پہ شامل کرنا چاہتا ہوں جناب خالد حمید صاحب کو بھی. خالد صاحب، آپ باتیں سن رہے ہیں ابراہیم داندیال کی. جی میں نے ساری سنا. آپ کو پاکستان سے نکلے عرصہ دراز ہو گیا. جی بالکل. 1973 میں آپ نے پاکستان چھوڑا اور آپ کینیڈا میں مقیم ہیں، اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے ایک بالکل مختلف زندگی گزاری، مگر اس کے باوجود آپ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ابراہیم ابھی کہہ رہے ہیں، بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں اور بہت ساری اور کہیں گے، ہم ان سے کہلوائیں گے بھی، ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان کی باتیں سنیں. مگر یہ ایک بات یہاں پر اٹھا رہے ہیں کہ وہ جو بچے تھے وہ کوئی عام بچے نہیں تھے. سوال یہ ہے، ویسے تو ہر ذی نفس، ہر انسان ایکولی برابر ہوتا ہے، اس کی موت، اس کا چلے جانا، اور اس صفاقانہ طریقے سے جس طرح سے طالبان نے کیا اس طریقے سے جانا، وہ ایکولی ہی برابر کی سطح پر ہی دکھ کی بات ہے. مگر آپ کیسے بات لیتے ہیں ابراہیم کی؟ میں جو انہوں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، بیکاز یہ ایک ڈفرینٹ ایرا سے پاکستان سے آئے تھے. جس زمانے میں میں آیا پاکستان سے 1973 میں، پاکستان ایک بہت پرامن اور بہت خوبصورت جگہ تھی. ہم بھی پڑھے، ہمارے بہن بھائی بھی پڑھے، ہمارے بھانجے بھتیجے بھی پڑھے، لیکن کبھی ایسا محسوس نہیں تھا ہوتا کہ وہ صبح اٹھ کے اسکول جائیں گے اور شام کو گھر واپس نہیں آ سکیں گے. جو بھی کچھ ہوا ہے، جو بھی انٹرنیشنل کنٹریز اور پاکستان گورنمنٹ، ادر گورنمنٹس، جس کا بھی آپ نام لیں، طالبان لیں، جیسے ان کی کریشن، جو کچھ ہوا، لیکن ایک اسکول سے چھوٹے بچے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے ایک اسکول میں، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آ رہے. یہ جنگ جس کے بھی درمیان میں ہو، لیکن چھوٹے بچوں کو مار دینا ایک بہت بڑا جرم، میرے نزدیک اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. صحیح. ابھی آپ یہاں پر کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ لگے کہ اسکول سے گھر نہیں آئیں گے، آپ پہ کیا گزرے گی؟ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو دفناتے ہیں، ماں باپ بچوں کو نہیں دفناتے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ جنگ ہے جو مختلف قوتوں کی جنگ ہے، جی بالکل، دوسری طرف یہ صفاقیت ہے، یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے جو اس جنگ کے نتیجے میں سامنے آتی ہے. میں اس کو اس جنگ کے نتیجے جو بھی ہے، مجھے آج تک میری سمجھ میں پچھلے ایک ہفتے میں یہ بات نہیں آ سکی کہ ایک انسان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ جا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے، ان کو پکڑ کے، جن میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے بازو کو بھی ہلا سکیں، ان کو جا کے گولی مار رہا ہے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی جنگ ہے؟ صحیح. مگر دیکھیے پاکستان میں 10 سال سے بچے تو بے تحاشا بیچارے مارے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے جو چرچ کا واقعہ ہوا تھا پشاور میں، اس میں بھی بہت سارے بچے مارے گئے. جو واقعات اور بھی جگہوں پہ ہو رہے ہیں، ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں، اس میں بچے مارے جا رہے ہیں.
تو یہ سارے واقعات میں آپ سے بات چیت بھی جاری رکھوں گا. میں ابراہیم آپ کی طرف آتا ہوں. آپ جو باتیں کر رہے تھے کہ وہ بچے نہیں تھے, میں نے اس لیے ان کو, وہ عام بچے نہیں تھے آپ یہ کہہ رہے تھے, میں اس لیے میں نے بچے تو چاہے عام ہوں یا خاص ہوں, بچے ہوتے ہیں. بچہ چاہے وہ ایک غریب آدمی کے گھر سے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے یا امیر آدمی کے گھر سے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, وہ تعلیم لینے کے لیے جا رہا ہے. وہ بیچارہ ویسے بھی اگر بازار بھی جا رہا ہے تو بچہ ہے. وہ تو اب کشمکش کا بڑی بڑی جنگیں اس دنیا میں ہوئی ہیں, اسلامک جنگیں ہوئی ہیں جو رسول اکرم کے زمانے سے بھی ہوئی. انہوں نے بھی ایڈوائز کیا کہ بچے, عورتیں اور سینئر بوڑھوں کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا, کچھ بھی ہو جائے. جنگ ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے اوپر نہیں. اسکول, مسجدیں اور یہ جگہ جو ہوتی ہیں یہ سیف ہیونز ہوتی ہیں. ٹھیک بات کر رہے ہیں ہر قوم کے لیے. خالد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ اسلامی تاریخ میں بھی یہ رہا کہ بچوں, بوڑھوں اور عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے. طالبان اور اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کی فضا کو قائم رکھنے والی جو قوتیں ہیں, انہوں نے وہ اسلام کا نام لیتی ہیں یہ قوتیں, مگر انہوں نے کبھی اسلام کی روش پر عمل تو نہیں کیا. صورتحال ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, ہمیں کچھ تعریفیں ڈیفائن کرنی ہوں. جی کیجیے. ان ڈیفینیشنز کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک. مثلا طالبان ایک بچے کو لے کے آتا ہے, کہتا ہے کہ تم یہ بام بلاسٹ کرو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے. ٹھیک. میرے جو قوم کے یہ بچے شہید ہوئے ہیں, ان کو بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جنت میں چلے گئے. اس کا مطلب ہے جو اگر الٹیمیٹلی آپ کی منزل جنت ہے تو وہ طالبان بھی جن بچوں کو جنت کا لالچ دے کے لا رہا ہے تو وہ بھی تو ان بچوں کو جنت میں بھیج رہا ہے نا. ٹھیک. اس حادثے میں جو شہید ہوئے وہ بھی جنت میں جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان مسلمان نہیں ہیں. یہ ایک ڈیفینیشن آنی چاہیے. طالبان صرف ٹیررسٹ ہیں اور ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دیکھیے یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ جیسے مذہبی لوگ غیر مذہبی کو کہتے ہیں بھئی تم کافر ہو, تم مسلمان نہیں ہو. آپ کے یا میرے کہہ دینے سے یا پاکستان آرمی کے کہہ دینے سے کہ طالبان مسلمان نہیں ہیں تو کیا نہیں سر, میں کہتا ہوں اس کو ری ڈیفائن ہمیں کرنا پڑے گا. ٹھیک, چلے ہم نے کر لیا اپنی ڈیفینیشنز, یعنی ان پاکستان کو بھی ری ڈیفائن کرنا پڑے گا. ٹھیک. کہ ایک آدمی صرف اپنے نام کے ساتھ محمد لکھ کر وہ اس بات اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہے. ہوتا کیا ہے کہ ان ٹیررسٹ کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں مسلمان پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں, مسلمانوں کا ایک امیج خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری سر ایک اور بات آپ غور کیجئے, اس کے بعد جو کنسنسس ہوا ہے, آپ وجل کی بات کر رہے تھے. جی جی. یہ جو کنسنسس ہوا ہے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ جب جنرل راحیل کا دورہ امریکہ ہوا تو اس وقت بھی جو ریسیپشن جنرل راحیل کو ملا, جنرل راحیل نے جس قسم کی باتیں کیں اور جب وہ واپس آئے تو یہ کہا گیا کہ جنرل راحیل یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ میں نہ جنرل مشرف ہوں اور میں نہ جنرل کیانی ہوں. ٹھیک. آئی ایم اے سولجر. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ اس کے فوری بعد یہ واقعہ ہوا جنرل, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں بغیر جذبات کے ہم بات کر رہے ہیں, انالیسس کی جب بات ہوتی ہے تو جنرل راحیل کے لیے یہ ایک ایسا موقع بنا کہ جو کمٹمنٹس بحثیت وہ دنیا, جب ہم امریکہ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ دنیا سے کمٹمنٹ کرتے ہیں, لیٹس بی فرینک. تو جب وہ کمٹمنٹ جب کر کے تو ایک ایسا موقع ان کو ملا جس موقع کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف پاکستان کی پالیسی سازی میں مکمل کنٹرول حاصل کر لیا, انہوں نے فوری طور پر دورہ افغانستان کس نے کیا؟ جی جنرل راحیل نے کیا, وزیر دفاع نے نہیں کیا, اس لیے کہ وزیر خارجہ نے نہیں کیا. سچی بات یہ, لیٹس بی فرینک, وزیر دفاع کو دورہ کرنے کون دے گا؟ وہاں تو ہر چیز کنٹرول میں ہی چیف آف دا آرمی اسٹاف کے پاس ہے. بالکل درست ہے. اب بات یہ ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف نے اس وقت, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس پالیسیز کو جو ابھی بات سامنے آ رہی ہے, دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ پالیسی فوج کے پاس ہے. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے, داخلہ پالیسی بھی, خارجہ پالیسی بالکل ٹھیک. لیکن اگر فوج اس حوالے سے اپنی پالیسی کو ری شیپ دینا چاہ رہی ہے جس میں انہوں نے وزیر اعظم سے کہلوایا ہے
کہ اچھا طالبان اور برے طالبان میں کوئی تمیز نہیں رکھی جائے گی. یہ تو نواز شریف بیچارے کی کیا اوقات کے نواز شریف یہ بیان دے, وہ اس سے کہلوائی گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے کچھ کیا. اسی طرح جب یہ دھرنا دے کے اس نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تو جو آبجیکٹیوز عمران نے تو جو آبجیکٹیوز حاصل کرنے چاہے تھے پالیسی سازوں نے 4 مہینے میں وہ حاصل ہو چکے. انہوں نے کہا بچے اب تم جاؤ, اب تمہارا کام بھی ختم ہوا, تم اب واپس جاؤ, دیٹس فائن, ویل سی جب ہمیں تمہاری ضرورت پڑے گی. کیونکہ جو بات ابھی کہ 2 رائٹ ونگ کی جماعتیں ہیں, اب ان 2 رائٹ ونگ کی جماعتوں کے درمیان جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا طالبان کی ہمدردی پائی جاتی تھی کیونکہ طالبان ایکسٹریم رائٹسٹ کی جماعت کے لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات ہے, اگر اس موقع کو سامنے رکھتے ہوئے, اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پاکستان کے پالیسی ساز جو اس کیس میں پاکستان کے کیس میں ہمیشہ فوج ہوتی ہے, اگر یہ طالبان اور یہ جو ٹیررزم کی سپانسرشپ کو ختم کر کے دنیا میں ایک اچھا ملک بن کے رہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں تمہارے مسائل میں دخل نہیں دیتا, میں تمہارے مسائل میں دخل نہیں دیتا, بھئی تم میرے مسائل میں دخل نہ دو. یعنی اس کی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ طالبان, فوج اور سول حکومت یہ اپنی حدیں طے کر لیں؟ نہیں, سول حکومت اور فوج یہ آپس میں مل کے اب یہ طے کر لیں کہ نو مور طالبان. اوکے ٹھیک ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے فوج کے بھی اپنے مفادات ہیں اس میں طالبان کے حوالے سے, اور سول گورنمنٹ کے بھی ہیں کیونکہ اسپیشلی میاں نواز شریف اور یہ جو مسٹر خان ہیں, عمران خان صاحب ہیں, ان دونوں کی تو کانسٹیٹیوئنسی طالبان ہے. آپ تو خیر پاکستانی سیاست سے شاید اتنے ان ٹچ نہیں رہتے, تھوڑا سا دور ہوں, لیکن جو ابھی باتیں ہیں نا ریگارڈنگ کہ پاکستان میں گورنمنٹ, آرمی, ان کا کیا رول ہے, جی, اور ساتھ ہی آپ نے یہ کہا تھا کہ بھی کسی قسم کا ڈیسیژن لینے سے پہلے ایون دی آرمی چیف آف اسٹاف وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آئے, جی, ایز ایف یہاں ان کا انکل بیٹھا ہوا ہے, جی, اور انکل نے جو کہنا ہے, اشارہ کرنا ہے, وہ جا کے انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے. تو کیا وہ کرتے ہیں ایسا؟ اچھا, نظر تو کچھ ایسا ہی آتا ہے, کرتے بھی ہیں, لیکن اس ساری یہ جو پالیٹکس ہے اس کو آپ صرف پاکستان کے اندر ہی سے نہ دیکھیں, اس کو آپ کو باہر سے دیکھنا پڑے گا کہ ہو آر دا کنٹرولنگ فیکٹرز, ان کی انٹرسٹ کیا ہے, ان کا جو ہے ورلڈ آرڈر وہ کیسے چاہتے ہیں, وہ کون سی جگہ پہ کون سی گورنمنٹ چاہتے ہیں. آپ یو ہیو ٹو اسٹڈی. ان کے چاہنے سے ہی خالد صاحب ہم کریں گے کچھ یا ہم اپنا بھی کچھ چاہ سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ ان کے چاہنے سے نہیں ہے, سم ہاؤ دیر آر 2 or 3 things are going parallel to each other. جی, ورلڈ اکنامک سسٹم جو ہے آپ کا, ٹھیک ہے, وہ سب سے بڑی فورس ہے. اس میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اکنامک سسٹم جو ہے اس کو مینلی کون سی کنٹریز جو ہیں وہ ہینڈل کر رہی ہیں. اب جو وہ کنٹریز ہیں ان کی انٹرسٹ جو ہے نا وہ سب سے آگے رہے گی. ورلڈ آرڈر آف پالیٹکس جو ہے وہ اکنامک پالیسیز کے متحد چلتا ہے. اب اگر سعودی عرب ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, ادھر یونائٹڈ اسٹیٹس بیٹھا ہے, ادھر آئل کا چکر ہے, یہ سب چکروں میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی انٹرسٹ جو ہے وہ افغانستان اور عراق کی طرف چلے گئی. میں بڑا ایک دن حیران ہوا دیکھ کے کہ کینیڈین پرائم منسٹر, اور پرائم منسٹر ونس ہی سیڈ کہ مائی کنٹری مین, مائی پیپل آف آرم فورسز آر ڈیفینڈنگ دا باؤنڈریز آف کینیڈا ان کندھار. آئی اسٹارٹ تھنکنگ کہ کندھار میں ان کی کون سی باؤنڈریز ہیں, فزیکل باؤنڈریز تو ان کی نہیں ہیں. آفٹر ٹاکنگ ٹو مینی پیپل آئی فائنڈ آؤٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ اکنامک باؤنڈریز, کہ ہماری اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ آن اسٹیک ہے. وہ کون لوگ کہتے ہیں, چونکہ آپ نے کینیڈا کی بات چھیڑی, مجھے بھی وہ اسٹیٹمنٹ یاد ہے, مگر ان کی تو یہ بات تھی کہ جو ٹیررزم یہاں پر بھی ہے کینیڈا میں وہ کندھار سے ریلیٹڈ ہے, تو ہمیں وہاں سے روکنا ہے. خیر یہ بات تھوڑی سی اور چلی جائے گی. خالد صاحب میں آپ کو فوکس رکھنا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ اس وقت کا جو اٹیک تھا جی پشاور اسکول کے اندر طالبان کا, وہ جو بین الاقوامی فورسز آپ کہہ رہے ہیں وہ ہیں کہیں سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ, مگر روکنا تو ہم نے ہے اس طرح کی ٹرل, وہ کیسے روکیں گے؟ اب تو دیکھیں نا, پہلے تو یہ تھا کہ وہ چھوٹے موٹے اٹیک ہو رہے تھے ہر جگہ پہ,
اور ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹیز سمور اس کو ڈیفینڈ کر رہی، کوئی اس گروپ کو ڈیفینڈ کر رہی، طالبان کے دوسرے گروپ کو ڈیفینڈ کر رہی، جماعت اسلامی کسی اور کو ڈیفینڈ کر لی ہے، اور ان کی وہ آرگومنٹس آ رہی ہیں کہ وی آر فائٹنگ اوور فائٹ. لیکن یہ جو کام ہوا ہے کہ دے انوالوڈ ینگ چلڈرن جو کہ میرے بھی بچے ہیں، بالکل ٹھیک، آپ کے بھی ہیں. بلکہ کل میں یہ ایک ویژل اس پہ گیا تو میرے ساتھ ایک میجر صاحب کھڑے تھے، ریسنٹلی کیم فرام پاکستان. وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. تو میں نے کہا خورم کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ جو ٹیچر جس کو جلایا گیا ہے، جو کہ آگے آ کے کھڑی ہو گئی تھی بچوں کے، یہ میرے بیسٹ فرینڈ کی وائف تھی، اور جو بچی جس کو اس نے بچایا تھا وہ اس کی اپنی بیٹی بھی تھی. تو بیٹی کو بھی مارا گیا، وائف کو بھی جلا دیا گیا. اب وہ میرا دوست ہے، اس سے میری بات ہوئی تو وہ بھی رو رہا تھا اور میں بھی رو رہا تھا کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں. اس حملے میں عام آدمی، آرم فورسز کے ینگ آفیسرز، ان کے بچے، ان کی فیملیز افیکٹ ہوئی ہیں. ان طالبان نے اپنی حدود سے باہر آ کے، حدود کیا تھی ان کی حدود یہ تھی کہ پہلے تو وہ فائٹ کر رہے تھے جیسے حملہ نہ کرے، باقی پوری لیکن جب جنگ ہوتی ہے دو گروپس کے درمیان میں، چاہے وہ دو کنٹریز ہوں یا دو فیکٹس ہوں، جیسے اسلامک وارز ہوتی ہیں بٹوین ون سیکٹ، جیسے شیعہ اور سنیز کے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ریزولوشن آتے ہیں، ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، اینڈ دے کیری آن دیئر لائف. یہاں پر بھی طالبان جو تھے مختلف علاقوں میں گورنمنٹ کے مختلف انسٹیٹیوشن پہ حملے کر رہے تھے، اور وہ ان کا انٹرنل افیئر تھا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کر رہے تھے، اور دوسری فورسز ان کو دبا رہی تھی کہ بھی نہیں. اور انٹرنیشنل لیول پہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں ریسٹ نہ ہونے پائے، وہاں ان ریسٹ رہے، کیونکہ اسی طریقے سے ہم اپنی جو ہے نا انویسٹمنٹس اور اپنی انٹرسٹ کو بچا سکیں گے. لیکن اب یہ ہوا کہ وہ اس دائرے سے باہر نکل آئے ہیں، یہاں تک کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز اینڈ کنٹریز جو کہ ایک دفعہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے ٹو فائٹ ود رشیا، ٹو فائٹ ود افغانستان، تو ان کو بھی باہر آ کے یہ کہنا پڑا نو دیٹ از انف، یو کین ناٹ گو ٹو دا چلڈرن اینڈ کل دا ینگ چلڈرن. چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس دنیا میں پالیٹکس کیا چل رہی ہے، انہیں کیا پتہ، وہ صبح اٹھ کے گھر سے جا رہے ہیں، ماما نے کہا تیار ہو بیٹا پڑھنا، جا کے کچھ سیکھ کے آؤ گے گھر. ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ کی باتیں ان کو کیوں انوالو کیا گیا؟ اب جب ان کو انوالو کر لیا گیا ہے، اٹ مینس کہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، انہوں نے علل اعلان جنگ کر دی ہے، اس کا اعلان اگینسٹ دا اتھارٹیز اور گورنمنٹ ان پاکستان. اب یہ پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی آرم فورسز، اب ان کے خلاف جب یہ بات اٹھی ہے، اب ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ نو میٹر واٹ اس گروپ کو کرش کرنا ہے، ان کو انصاف کے اس میں کٹہرے میں لانا ہے، اینڈ دے شوڈ بی پنشڈ. اگر آج پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پھر اسی طرح سے ریئیکٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں ایک دوسرے کی فیور میں، ایک دوسرے کو بچانے کے لیے، ہماری کورٹس بھی جو ہے وہ فیصلہ صحیح نہیں دے رہی، آرمی کورٹس بن رہی ہیں، وہ ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. سو ود ان آور سیلف ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ دیم اگین. یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. آئی وڈ نیور لیٹ دیٹ ہیپن اف اٹ از ان مائی پاور. جی ابراہیم صاحب، آپ نے خالد صاحب کی باتیں سنی اور اپنی جگہ پہ اہم ہے، مگر مجھے یوں اختلاف ہے کہ یہ جنگ کوئی نئی نہیں ہے. اس جنگ کا اعلان کوئی پچھلے ہفتے پشاور اسکول پر اٹیک کی صورت میں نہیں کیا گیا. یہ جنگ تو پرانی ہو چکی ہے. ایک پولیٹیشین ہونے کے ناطے، پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے، پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہونے کے ناطے، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جنگ کدھر کو جائے گی اور کیسے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سر، سب سے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جنگ نئی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ جو ہے ایک عرصہ سے پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان واز انڈر اٹیک. ٹھیک. پرابلم یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر پالیسی میکرز تھے، سولینز جو حکمران تھے، حتیٰ کہ ایون آرمی کے اندر بھی وہ ڈیوائیڈڈ تھے. ان کی سوچ میں ایک ڈویژن تھی، اور یہی ڈویژن آپ دیکھیں، پچھلے الیکشنز ہوئے،
उन इलेक्शंस में आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और इवन बशीर बलोर और MQM, ठीक, MQM की अस्करी क़ुव्वत का अंदाज़ा तो आपको है ही कराची में, लेकिन अस्करी क़ुव्वत के बावजूद उनको जलसे नहीं करने दिए गए। अवामी नेशनल पार्टी के लोगों को, कैंडिडेट्स को चुन चुन के मारा गया और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो फिर जलसा किया ही कोई नहीं। अच्छा, ये कभी भी मैं हंसता हूँ कि इमरान खान कहता है धांधली धांधली धांधली। सही। अरे भाई, धांधली तो आप दोनों का लड़ाई ये है, इमरान की और नवाज की, कि धांधली किसने ज़्यादा की। हमें तो प्री इलेक्शन धांधली तो करवाई गई थी तालिबान के ज़रिए, ताकि लेफ़्ट की फोर्सेस को या एंटी तालिबान की फोर्सेस को डिसीजन मेकिंग से दूर रखा जाए। और आपको याद होगा कि तालिबान ने नवाज के मुतल्लिक़ कहा था, नवाज शरीफ के मुतल्लिक़, कि वो हमारी गारंटी दे। सही, हम तो उसको गारंटर मानने को तैयार हैं। अब हुआ ये कि एक अरसा तक, अब मुझे एक बात बताएं, अब आपका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ये कहता है और बरमला कहता है कि जी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए थे, और वो हम भी शोर मचा रहे थे कि मुज़ाकरात, दरिंदों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सही। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दरिंदों के रखवाले चाहते थे कि दरिंदों से मुज़ाकरात हो, मगर दरिंदों के रखवालों को अब समझ आ गई है कि दरिंदे को जब गोश्त नहीं मिलता तो वो अपने ट्रेनर की गर्दन को भी दबा लेता है। सही। जब ट्रेनर की गर्दन दबती है तो तब दरिंदे को गोली मारी जाती है, वही दरिंदे को गोली मार देता है। अब मसला ये है कि लेफ्ट की जमातें या बाएं बाजू से मुंसलिक जमातें को तो पहले ही पता था कि ये तालिबान जो हैं ये किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं हो सकते। दाएं बाजू की कुव्वतों को भी अब इदराक भी हो गया है, इदराक तो शायद हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अब उन्हें इस बात का पता चल गया है कि नहीं भाई, इसके बगैर गुजारा नहीं है, अब इनको गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ेगा, या उनको करवा दिया गया है, इदराक करवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया खालिद हमीद चौई साहब। बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, मगर ये सूरत हाल नई नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान इस सूरत हाल से 3 दहाइयों से कम अज़ कम गुज़र रहा है। बाज़ नाक़दीन कहते हैं जब से बना है इसी तरह की सूरत हाल से गुज़र रहा है। मुनीर नियाज़ी का एक शेर है कि मुनीर इस शहर पे असेब है या क्या है, कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता। हम यहाँ कनाडा में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी हैं। हम दुआगो हैं कि उस खित्ते में इस तरह की जो हमाकतें, जिसके ज़िम्मेदार आपने कहा ट्रेनर खुद हैं, वो एहसास कर लें और जो उन्होंने गलत काम किए हुए हैं उससे इज्तनाब करें अब, और उनको फिक्स कर लें और अमन की राह पे चलें, अपने हमसायों के साथ अमन बना के चलें। इसी में ही सलामती है उस खित्ते की, इसी में सलामती और बका है पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक होने का। इब्राहिम दानियाल साहब, एक बार फिर आपका मशकूर हूँ, और खालिद हमीद साहब एक बार। थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्लैड कि वी वर हियर एंड वी डिस्कस्ड इट, एंड अल्लाह करे कि जैसे आपने कहा है कि हम सब लोग अब एक बेहतर सोच के साथ अपने मुल्क को आगे लेके जाएं, और उसमें हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को हमें स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें हमें अभी काम करना है, ताकि ग्रास रूट से ही हम उन कुव्वतों को ख़त्म करें जो कि हमारे मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि हमें अपने आप को फिक्स करना होगा। मैं नाज़रीन इसमें 1-2 बातें और शामिल करूँगा। हमें अपना माइंड सेट चेंज करना होगा, इसके बगैर बेहतरी का रास्ता कोई रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पे डन जी, ठीक हो गया? डन जी।